والے لوگوں کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں اس دین کے لیے کہ ان کو آرے میں رکھ کے درمیان سے چیر دیا جاتا تھا۔ تو راہب جو تھا اس کو بادشاہ نے آرے میں رکھ کر 2 حصے کر کے چیر دیا، ایک حصہ ادھر گرا اور ایک حصہ ادھر گرا۔ پھر اس کے بعد اس نے مصاحب کو بلایا جو اسلام قبول، اس کو بھی کہا کہ تو دین چھوڑ دے، وہ بھی نہ مانا، کہتا نا دین نہیں چھوڑ، یہ جو اللہ کو ایک ماننے کی توحید میں نے دل میں بسائی ہے نا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ حیران ہے کہ کیسا دین ہے، یہ چھوڑتے نہیں ہیں، مر جاتے۔ اس کو بھی بادشاہ نے جو اپنا مصاحب تھا اس کو بھی آرے میں رکھا اور اس کے بھی 2 حصے کر ڈالے، چیر دیا درمیان سے اس مصاحب کو بھی۔ اب اس لڑکے کو بلایا گیا کیونکہ یہ تھوڑا اہم بھی تھا، جس نے ایک جادو سیکھا تھا جو بادشاہ کا جادوگر تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ جو جادوگر لڑکا ہے یہ میرے لیے مفید ہوتا، میں نے اس کو لائق تھا، ذہین تھا، میں نے اس کو چنا اپنے جادو کے لیے۔ اور اس نے جو آخرکار غصہ بہت زیادہ تھا، اس کو بھی کہا کہ مجھے خدا مان۔ جب انکار کیا اس لڑکے نے تو بادشاہ نے کہا بھئی اس کو یہاں پہ سب کے سامنے مارنے کی ضرورت نہیں، اپنا ہی بندہ ہے، تو اس کو جاؤ، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ کسی، اور وہاں سے بلندی سے نیچے دھکا دے دینا کسی دریا میں، کھائی میں۔ وہ لے گئے۔ جب وہ پہاڑ پہ پہنچا تو اس نے دعا کی رب سے کہ یا اللہ تیرا دین جو ہے نا وہ میں نے اپنایا ہے، تجھے ایک ماننا ہے، تو یا اللہ میری مدد فرما۔ تو پہاڑ پہ زلزلہ آیا تو وہ سارے سپاہی جو تھے وہ بہرحال جو بھی ہوا وہاں پہ وہ گر کے، اور یہ وہاں سے صحیح سلامت بچ کے دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو وہ چونک پڑا، یہ کیا ہوا، اس کو تو میں نے مارنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا تھا۔ بادشاہ حیران ہے بہت زیادہ، یہ بچ کے کیسے آ گیا۔ پھر دوبارہ بادشاہ نے ایک کشتی میں کچھ سپاہیوں کو بھیجا اس لڑکے کے ساتھ، اس کو سمندر میں درمیان میں جا کے وہاں پہ پھینک دینا سمندر میں، اور خود ہی ڈوب کے مر جائے گا، میری جان چھوٹ جائے اس شخص سے، اس لڑکے سے۔ اب ایسے ہی کیا انہوں نے، جب کشتی درمیان میں سمندر کے پہنچی تو وہ ایسا طوفان آیا، دعا کی اس لڑکے نے، تو وہ باقی سارے ڈوب کے مر گئے اور یہ پھر بچ کے واپس آ گیا۔ جب دربار میں آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ دیکھے پھر حیران، یہ کون سی چیچڑی سی چیز ہے، چمڑی گئی ہے مجھے، یہ میرے ساتھ چپک گئی ہے، اتر ہی نہیں، میں جان چھڑوانا چاہتا ہوں اس سے، یہ پتہ نہیں کیسے بچ کے دوبارہ پھر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہے تو مار نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کا جو ایک بہت پیارا جو ایک کلی ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا مل کے جس شخص کو مارنا چاہتی ہے لے آؤ، تم اپنے جو تو نے میرے علاوہ خدا بنا رکھے ہیں ان کو لے آؤ، پوری انسانیت کو جمع کر لو، سارے فرشتوں کو جمع کر لو، جنوں کو جمع کر، جتنی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو جمع کر لو، تم اس کو مارنا چاہو، اللہ بچانا چاہے تم اس کو مار نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اسی کے برعکس اگر ایسا شخص ہے جس کو تم بچانا چاہتے ہو، اللہ مارنا چاہتا ہے، تو پوری خلقت مل کے اس کو بچا لے تو پوری خلقت بھی اس کو مل کے بچا نہیں سکتی۔ پھر لڑکے نے بتایا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، پھر ایک کام کر، ایک بہت بڑا پروگرام سا بنا، سارے لوگوں کو اس میں بلا اور وہاں پہ مجھے کھڑا کر، اور ایک تیر پکڑ اور پھر تیر مارتے ہوئے اللہ کا نام لے کے، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس اللہ کا نام لے کے تیر کو چھوڑنا ہے تم نے، وہ تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا چلو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے میں جان تو چھڑاؤں۔ جو ہونے والا تھا وہ نہیں پتا تھا بادشاہ کو۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، دور دور کی بستیوں سے، ادھر ادھر قبیلوں سے بہت لوگ اکٹھے ہوئے، لڑکے کو کھڑا کیا گیا کہ بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کو خدا نہ ماننا اور نیا دین جو ہے یہ انہوں نے جو نکالا اس پر ایمان لانے کا، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی بعض کوئی اس طرح دوبارہ نہ کرے۔ تیر پکڑا اور کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے رب کے نام سے اس کو میں مارتا ہوں۔ جب وہ تیر اس کو مارا گیا اور وہ لڑکا مر گیا واقعی۔ اب کیا ہوا، وہ منظر ایسا تھا، وہ لوگوں کے دلوں پر ایسے اثر کیا اس منظر نے، جس نے اس منظر کو دیکھا سب نے کہا کہ بھئی یہ بادشاہ تو جھوٹا ہے، یہ اس کو مار نہ سکا، یہ خود خدا ہوتا تو اس کو مار لیتا، اس کو مار نہ سکا، یہ اس کو مار رہا ہے اس کے رب کے نام سے۔ تو پتہ کیا چلا، بظاہر بالکل سامنے واضح تھا کہ اس لڑکے کا رب سچا ہے اور وہ اللہ ایک ہے، وہ رب سچا رب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے نبی ہیں۔ دھڑا دھڑ لوگ عیسائیت جو اس وقت دین سچا تھا اس کو قبول کرنے لگے۔
جب دیکھا بادشاہ تو بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو سارے لوگ ہی کلمہ پڑھنے لگے، سارے لوگ ہی عیسائیت میں داخل ہونے لگے، سارے لوگ ہی دین جو اس وقت سچا دین، اصل دین عیسائیت تھا، اسلام نہیں آیا تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگ گئے، سارے توحید پہ قائم ہو گئے سارے۔ تو اس نے خندقیں کھدوائیں، اور جو خندقیں تھیں اس کے اندر لوگوں کو ڈالنا شروع کیا، آگ لگا کے لوگوں کو پکڑتے، ہاں بھائی یہ بادشاہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا وہ رب ہے لڑکے والا، راہب والا تمہارا خدا ہے۔ تو وہ کہتے بھائی بادشاہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا، جو کہتا کہ میرا رب ایک ہے اس کو آگ میں جلسا کے مار دیا جاتا، زندہ جلا کر۔ بہت بڑی سزا تھی، بڑی آزمائش ہے بھائی، بڑے لوگ خندقوں میں جل جل کے مرے، بڑے لوگوں کو مارا اس نے۔ اسی حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے چھوٹا سا، کہ لوگوں کو اس نے جلانا شروع کیا، تو بادشاہ نے راستوں کی سرحدوں پر خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوائی، اور اس آگ کے اندر لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے ان میں جلا ڈالو، اور جو میرے دین پہ قائم ہے دین قبول کر لیتے فوری۔ بادشاہ کا جو، اور کچھ لوگ بہت سارے ایسے تھے جو کہتے نہیں بھی ہمارا اللہ ایک ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ایک عورت آئی، اور وہ عورت جو تھی اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا نا کہ کون ہے تمہارا خدا، بادشاہ ہے یا وہ خدا ہے جو لڑکے کا خدا ایک اللہ ہے، تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا کہ اس کی پرورش کون کرے گی۔ تو وہ سوچنے لگی تھوڑی دیر کے لیے کہ ظاہر ہے بہت مشکل فیصلہ ہے ایک ماں کے لیے، کہ مجھے میرے بچے سمیت آگ میں پھینکیں گے، اور آگ میں جل کے مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک جو بچہ تھا، تو اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا، احادیث کے الفاظ ہیں، اس نے گرنا نہ چاہا اس میں۔ تو جب اس نے گرنا نہ چاہا تو اس بچے نے اس سے کہا، جو بچہ تھا نا چھوٹا سا اس کے ساتھ، اس نے کہا اے میری ماں صبر اختیار کر، میری ماں صبر اختیار کر، کیوں؟ یقیناً تو حق پہ ہے، تو حق پہ ہے۔ صبر کیوں اختیار کرنا ہے؟ کیونکہ آگ میں جلنے والی ہے، تو آگ میں جل جا، جانیں جو ہیں وہ قربان کر دو ایک اللہ کے لیے۔ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو وہ ان کو پتا تھا کہ اس انقلاب اسی طرح آتا ہے۔ اسلام میں شروع میں صحابہ کو کتنی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، پھر اسلام ابھرا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ خون لیتی ہے، آزادی ہو وہ بھی خون مانگتی ہے، انقلاب ہے وہ بھی خون مانگتا ہے۔ تو یہ تھا اصحاب اخدود، خندقیں کھودی گئیں، جس کے حوالے سے یہ نام منسوبہ کہ اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں جو ہے 7511 نمبر احادیث میں امام مسلم رحمہ اللہ واسعہ لے کر آئے ہیں اس واقعے کو جو آج ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک نئے موضوع اور واقعہ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔